جب آپ کسی بندے سے یا گروپ سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائی سے بھی نفرت شروع کر دیتے ہیں. ہماری سائیکالوجی ہے. ایک فرقے کو ذرا ایک سیکنڈ میں نکال کے اسیوم کریں گے مسلمان سارے کے سارے ایک ہی مذہب پہ تھے, تو عام مسلمان کا آئی کیو 30 پوائنٹس ڈراپ ہو چکا ہوتا ہے. اگر ہم کسی نان مسلم کو اسلام کے بارے میں بتائیں تو ہم کس فرقے کے بارے میں بتائیں؟ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی اور ملے تو ایک دوسرے کو ہی لان تان کرتے رہتے ہیں. کوئی شیعہ کو کافر بول رہا ہے, کوئی بریلویوں کو کافر بول رہا ہے, کوئی دیوبندیوں کو کافر بول رہا ہے, اور اتنے فرقے ہیں آپس میں. یعنی کہ ہم پہلے خود کلیئر نہیں ہے کہ یار ہمارا کون سا فرقہ ہے جو ٹھیک ہے. اتنی کنفیوژن تو ہمارے اپنے اس میں ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے بتائیں؟ ہمیں بچپن سے ہی سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو لان تان. آپ کسی مسجد میں جائیں, آپ مسجد کے خطبے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مولوی ایک دوسرے کو برا بھلائی بول رہے ہیں. ایک یہ امپریشن آتا ہے. تو ہم باہر کے لوگوں کو کیا بتائیں؟ کیا ہمیں کیا یہ قرآن سے اور اس سے کوئی کلیئر نہیں ہوتا کہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے؟ پہلی بات تو فرقہ, آپ شیعہ سنی کو فرقہ کہہ رہے ہیں؟ جی, شیعہ سنی کو فرقہ کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سنیوں کے اندر بھی بڑا فرقہ ہے جو ایک دوسرے کو لان تان کہتے ہیں. ہر طرف اگر آپ دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو کافر بول رہا ہے, اور ہم حق پہ, صرف سب یہ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ. جی ہاں, یہ تو مسئلہ تو ہے, ماننا تو پڑے گا. مگر فرقے کو ایسے مت دیکھیے کہ جیسے کوئی بہت بری چیز ہے. فرقے کے اندر اچھائی دیکھیں اور غیر مسلم کو بھی بتائیں کہ دیکھیں ہمارے اندر اس طرح سے سوچ کی کتنی قسمیں اور کتنی کوششیں ہیں کہ بہترین کی طلب کتنی ہے کہ ہم الگ سے الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے. یہی طریقہ رہ گیا بس اب کسی کو سمجھانے کا جو کہ غیر مسلم ہے. مگر غیر مسلم کو اسلام کے اوپر لانے کے لیے چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی, مالکی ہو یا حنبلی, تو کوڈ تو تقریباً سب کا ایک جیسا ہی ہے. جو معاملہ رہا نجی طور پر ہم لوگوں کے اندر کیا مسئلے ہیں, تو ہمیں اچھائیاں دیکھنی چاہیے تمام فرقوں کی. آئی تھنک جس طریقے سے ہم برائیاں دیکھتے ہیں, اگر ہم اسٹرینتھس بتانا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے یا گروپ سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی اچھائی سے بھی نفرت شروع کر دیتے ہیں. ہماری سائیکالوجی ہے. سو ہم نے شیعوں سے نفرت کی تو اہل بیت کی محبت بھی ختم ہو گئی. ہمارے ماننا پڑے گا ان کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اہل بیت سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہی حق ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا. ٹھیک ہے, مطلب اوور ہو گئے, پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ اوور ہی ہونا تھا. حضرت علی کو پھر وہ خدا کے درجے پہ لے کے چلنے کی کوشش شروع کر دی. زیادہ مائنر سیگمنٹ ہی ہے مگر ریپرزینٹ کرتا ہے وہ. سنیوں نے پھر اپنے فرقے جب بنائے تو جو بریلویزم ہے اس کے اندر جو اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہمیں اسی طرح لینی چاہیے. جو عقیدت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بریلویزم ہے اس سے کم کوئی عقیدت نہیں ہونی چاہیے. وہ تو حق ادا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو جو دیوبندی ہیں عقیدے کی صفائی اور سمپلسٹی آف عقیدہ دیوبند کا جو ہے وہ ان میچبل ہے. بالکل اس طریقے سے جو اہل حدیث ہیں ان کی خوبصورتی دیکھیں آپ, بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی. کرٹیکل تھنکنگ کی پیک آتی ہے اہل حدیث میں. مسلمانوں کا اندر سوچنے کی جو صلاحیت ہے اور ریفرنسنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بغیر کسی مربوط دلیل کی بات نہیں کرتے. انہوں نے تو صفائی کا سب سے بڑا جھاڑو تو ان کے ہاتھ میں ہے. بہت بڑی طاقت ہے کہ آل فال اسلام میں نہیں آنے دیتے, جو کہ آ ہی جاتا ہے. اب زیادہ تر کروڑوں اور اربوں کی جب بات ہوتی ہے تو آل فال آ ہی جاتا ہے ہر فلسفے میں. تو اس کو صفائی کرنے کے پیچھے ہمیں جس لیول کی ہمیں جو ٹیکنیکل کریکٹنس چاہیے تھی وہ اہل حدیث سے ملتی. یہ اسٹرینتھ تو دیکھیں نا آپ ان سب کی. میں تو ان کو ایز اے اسٹرینتھ دیکھتا ہوں. مجھے تو بہت اس کے فائدے زیادہ نظر آتے ہیں اور نقصان کم. اور یہ بات تو بحث کرنی بھی نہیں چاہیے ہمیں کہ فرقے بن رہے ہیں. اس پہ تو حدیث ہے کہ فرقے تو بنیں گے. مگر یہ جو ہم نے بنا لیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بنایا تھا, سو اگر اتنا ہی بڑا کرائٹیریا ہوتا تو وہ ہر کتاب میں, ہر حدیث میں یا کسی نہ کسی طریقے سے اتنی تعداد میں آ جاتا کہ جس طریقے سے اتنا بڑا معاملہ ہونا ہے وہ بھی مسلمانوں کا. تو یہ جو جامع ترمذی کی ایک ہی حدیث ملتی ہے وہ بھی اس اینگل سے نہیں سوچی گئی پچھلے تمام علماء کرام کی کہ جس میں فرقوں کی برائی کی گئی ہوئی. وہ ایز اے بیوٹی آف اسلام دیکھتے ہوتے تھے ان فرقوں کو. ہم نے کچھ زیادہ ہی ویسے ہم میں بھی اتنے نہیں ہیں جتنا کہ ہم اس دور میں زیادہ ہو گئے ہیں. ہم مسلمانوں کو ایز اے ریپرزینٹیو گروپ مت بنائیں. یہ کوئی 2-3 سالوں سے کوئی زیادہ ہی پیک پکڑ گئی نفرت آمیز پرسپیکٹیو جو فرقوں اور سیکٹس کے خلاف ہے. It should be a very very big power of how good
اور تھنکنگ ابیلٹی ہے کم. سمجھ لیں فرقے نہ ہوتے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ فرقے کو ذرا ایک سیکنڈ میں نکال کے اسیوم کریں کہ مسلمان سارے کے سارے ایک ہی مذہب پہ تھے, تو عام مسلمان کا IQ 30 پوائنٹس ڈراپ ہو چکا ہوتا ہے اسلامی علوم میں. ہمیں تو ہمارے اندر پھر یورپین اور ایتھیزم اور کرسچن اور جوڈیو انفلوئنس ہونے تھے ہمارے اوپر. ہمارے اندر تو ترقی ہوئی ہے کیونکہ پھر بچوں نے پڑھا ہے اسلام کو کہ بھائی ہم نے دیوبندی نہیں ہونا, بریلوی ہونا ہے, ہم نے شیعہ نہیں ہونا, سنی ہونا ہے, ورنہ کہاں پڑھنا تھا اس سست قوم میں. تو یہ بیوٹی کیوں نہیں دیکھتے مسلمان, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات.